بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پردیس کی زندگی اور گھریلو زندگی کے دو مختلف پہلو۔ پردیسیوں کی بھی کیا زندگی ہے جو اپنوں کی خاطر سالوں پردیس میں رہتے ہیں اور بڑھاپے کی دستک دیتے ہی گزری جوانی کی یادیں بھی محو ہو جاتی ہیں۔ بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل، بیوی بچوں کی بہترین پرورش اور ان کی خواہشوں کا خیال رکھنا اور ماں باپ کے ارمان پورے کرتے کرتے کتنے بھائی، بیٹے، باپ اور شوہر اپنی جوانی پردیس کے نام کر جاتے ہیں۔ بعض افراد تو ایسے بھی ہیں جو دیار غیر میں دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور وہیں منو مٹی تلے دب جاتے ہیں، جن کی میتیں بھی اپنے وطن کی مٹی میں بسنے سے رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی کئی افراد اور خاندانوں کے قصے ہیں جو ہم برسوں سے دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں، جنہیں یہ تو خبر تھی کہ ان کا پردیس میں رہنے والا بیٹا، بھائی، باپ یا شوہر انتقال کر گیا، لیکن ان کی میت آئے گی بھی یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے درجنوں اور سینکڑوں کہانیاں ہیں جن پر کتابیں بھی لکھی جائیں تو کہیں اوراق کم پڑ جائیں یا پھر قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن دیار غیر میں اس پر گزرے سخت حالات اور غربت کے ہاتھوں مجبور ماں باپ، بہن بھائی یا بیوی بچے، ان پر جو گزرتی ہے اور جدائی کے دن رات کے قصے، کہانیاں ختم نہ ہو پائیں گے۔ سب رشتے ناتے، غم، خوشی اور خاندان کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں پردیس آنے والوں پر عام طور پر گزرتے دن رات، مہینے اور سال ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ سال کیسے گزرا، کیا کھویا اور کیا پایا، انہیں اسے کوئی سروکار نہیں۔ انہیں غرض ہے تو صرف پیچھے رہ جانے والے کنبے کی، جنہیں ایک مکمل زندگی دینے کی تگ و دو میں وہ اپنی زندگی کے قیمتی سال اور مہینے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی پوری زندگی ہی پردیس کے نام کر دیتے ہیں، لیکن کبھی اف تک نہیں کرتے۔ مزدوری کرو اور وقت لگاؤ، دن ہو کہ رات، بس کام کرتے جاؤ اور کماتے جاؤ تاکہ اپنوں کی زندگی سنوار سکیں۔ میں جب بھی دیار غیر میں بڑی بڑی عمارتوں میں تعمیراتی کام کے دوران سخت گرمی میں پسینے سے شرابور مزدوروں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے خاندان اور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنی ساری زندگی پردیس کے نام کر دیتا ہے، کیا ان کے بچے بھی بڑھاپے میں اپنے والد کے لیے ایسی قربانی دے سکیں گے یا نہیں؟ میں آپ کو ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت سے آشنا کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے بیشتر گھروں میں کمانے والا ایک ہی شخص، باپ، بڑا بیٹا یا پھر بڑا بھائی ہی ہوتا ہے، جو ازل سے سب کی خواہشات پوری کرتے کرتے اپنے خواہشات کو دفن کر جاتا ہے، جہاں اس کے علاوہ کسی اور کو جھانکنے کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ضروری سمجھتا ہے۔ البتہ وہ آپ سے باتوں میں کہیں گے، ہاں بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے، لیکن یہ بات صرف ان کی زبان بول رہی ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں بیرون ملک مزدوری کی خاطر جانے والوں کا شمار امیروں میں ہی کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کا بھائی یا بیٹا یا شوہر بیرون ملک سے ڈھیروں کما کر لایا ہوگا، لیکن وہ رادار اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں کہ دیار غیر میں تن تنہا محنت مزدوری سے پیسے کمانا کس قدر مشقت کا کام ہے۔ ایک پردیسی کچھ پیسے نہیں کما کر دیتا بلکہ اپنے دن رات کی محنت دیتا ہے۔ خود پردیس میں ایک وقت کھانا کھاتا ہے تاکہ دیس میں بیٹھے بہن بھائی 3 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ ماں کی آواز سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ماں کے ہاتھ کے کھانے کو ترستے رہتے ہیں۔ بہنوں کی شادیوں پہ لاکھوں پیسے تو بھیج دیتے ہیں مگر بہنوں کے چہروں کو خوشی نہیں دیکھ پاتے۔ میرا بھائی اکثر کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، مگر میں ہمیشہ اسے ٹال دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جو دکھ میں نے دیکھے ہیں میرا بھائی دیکھے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو دیس میں رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اپنوں کا پتہ مصیبت میں ہی لگتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنوں کا پتہ پردیس آ کے لگتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ پردیس جا کے لوگ بدل جاتے ہیں، مگر نہیں،
پردیس میں تو لوگوں کو عقل آتی ہے، اپنوں اور غیروں کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کا مطلب اور مقصد پردیس آ کر پتہ چلتا ہے۔ اپنوں کی اہمیت اور دیش سے محبت یہاں آ کر پتہ چلتی ہے۔ جس گھر کے افراد میں سے کوئی ایک شخص جو غیر ملک میں ذریعہ معاش کمانے کے لیے نکلا ہوتا ہے، اس کے گھر والے اچھی عیش و عشرت والی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھی عیش و عشرت والی زندگی نہ بھی ہو تو البتہ ایک ایسی زندگی ضرور گزارتے ہوتے ہیں جو وہاں کے نارمل مڈل کلاس اور لوور کلاس سے بہتر ہوتی ہے۔ ان کے گھروں میں تقریباً آسائش زندگی کی تمام چیزیں موجود ہوں یا نہ ہوں، البتہ ان کے گھروں میں اناج کے اخراجات، ضرورت زندگی کی اشیاء اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کی جو رقم درکار ہوتی ہے وہ سب ان کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی بھی خوشی یا غمی کا موقع ہو وہ دوسروں سے بہتر میل جول کر پاتے ہیں۔ بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور بیوی کسی بھی فنکشن میں جائے تو اس کے پاس ایک اچھا ڈریس ہوتا ہے، تھوڑی بہت جیولری ہوتی ہے۔ پورے خاندان والے یہ کہتے ہوئے تعریف کرتے ہیں کہ اس کا بندہ فلاں ملک میں رہتا ہے، اور ساتھ ہی ایک بدنما مایوس کن بات بھی کر دیتے ہیں کہ بیوی ایسے حالات میں اکیلی گزارا کر رہی ہے، بیچاری۔ یہ جو لفظ بیچاری استعمال کرتے ہیں یہ اس عورت کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ یہ جو لفظ بیچاری استعمال ہونے کے بعد بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسرے کپلز کی طرف دیکھے اور سوچے اگر اس کا شوہر بھی آج اس کے ساتھ ہوتا تو وہ کیسے ایکشن کرتی، کیسے ریئیکٹ کرتی، اس کے کیا سٹائل ہوتے، وہ کیسے لوگوں سے میل جول کرتی، کیسے بات کرتی اور کیسے اس خوشی کے موقع سے لطف اندوز ہوتی۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ پورے گھر میں صرف وہی اکیلی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں، حالانکہ باقی گھر والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو بیٹا پردیس گیا ہے اس کی بیوی کو سپورٹ کرنے کے لیے باقی ہم سب گھر والے بھی موجود ہیں، جب اسے کوئی تکلیف ہوگی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ پردیسی کی بیوی کے علاوہ باقی گھر کے افراد کو پردیسی بھائی یا بیٹے کی کمی مہینے کے آخر میں محسوس ہوتی ہے، اور بہت سے پہلو جو پردیسی بیٹے یا بھائی سے چھپائے جاتے ہیں اور وہ وقت کے گزرنے کے بعد اسے صرف بتائے جاتے ہیں، حالانکہ یہی وہ معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں اپنے پردیسی بھائی یا بیٹے کے ساتھ صلاح اور مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے مشورے کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ وہ گھر کا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اگر پردیسی بیٹا یا بھائی اگر کبھی یہ کہہ دے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر وطن واپس آئے گا اور وہاں رہ کر ہی کوئی کام دھندا تلاش کرے گا، تو پھر گھر کا ہر فرد یہ کہنے لگے گا کہ یہاں آ کر کیا کرو گے، یہاں پر حالات صحیح نہیں ہیں، بہت مہنگائی ہے، کاروبار بالکل ٹھپ پڑے ہیں، پردیسی کی زبان پر پھر سے تالے لگ جاتے ہیں۔ ان تمام حالات میں جہاں خوشیاں اور غم ہوتے ہیں وہاں پر پردیسی کی بیوی تمام کنبے کی موجودگی میں تنہا ہوتی ہے۔ پھر پردیسی کی بیوی اپنے شوہر سے وطن واپسی کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر بات نہ بنے پھر ضد کرتی ہے۔ اس دوران پردیسی کی بیوی وہ تمام چیزیں بھلا چکی ہوتی ہے جو اس کے پاس ہوں یا جن کی خواہش ہو، لیکن جب وہی پردیسی سب کچھ چھوڑ کر وطن واپس آ جاتا ہے پھر وہی پردیس میں رہنے والا اب پردیسی نہیں رہا بلکہ وہ دیشی بن چکا ہے۔ پہلے جہاں وہ ہزاروں روپے گھر منی آرڈر بیچتا تھا، اب اس کے پاس کمانے کے لیے صرف چند ہزار روپے ہوں گے جو اس کے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گے۔ پہلے پردیسی تمام گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اب پردیسی جو دیشی بن چکا ہے وہ اپنی ہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے ادھار لے رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی سسٹم کچھ دیر تک چلتا ہے کہ پھر بیوی کی خواہشات بھی اجاگر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، تو ایسی صورتحال میں یا تو پھر خاندان کو چھوڑنا پڑے گا یا پھر شوہر کو دوبارہ پردیس بھیجنا پڑے گا تاکہ زندگی کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ میری تمام دیشیوں سے گزارش ہے جو بھی میری آواز سن رہا ہے وہ زندگی کے کسی ایک سمت کا انتخاب کریں۔ آج کے اس دور میں پیار محبت جذبات سے بڑھ کر پیسے کی اہمیت ہے۔ پیار محبت خالی پیٹ بھر نہیں سکتا اور نہ ہی جسموں کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے پیسہ ضروری ہے، اگر پیسہ نہیں تو کوئی پیار محبت عزت نہیں۔ بغیر پیسے کے سب کچھ تباہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کے پاس ہو، یعنی اس کا اخلاق اور زبان۔ ان دونوں چیزوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی
جب خالی جیب ہو۔ لہٰذا آپ پہلے انتخاب کر لیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ جو بھی چاہیے اسے پورے خلوص کے ساتھ قبول کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ دیشی رہنا ہی قبول کریں لیکن پھر گلے شکوے بھی زندگی سے کریں، اللہ سے کریں، اور اپنے شوہر کو طعنہ بازی کریں اور احساس دلائیں کہ آپ کا شوہر ہی واحد ایسا شخص ہے جو ناکارہ فارغ ترین شخص ہے، اور نہ ہی اپنے شوہر کے سامنے دوسروں کی بیویوں کی تعریف کریں کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، فلاں کا بیٹا بہت اچھا کما رہا ہے، فلاں کے شوہر نے، فلاں کے بھائی نے، فلاں کے بیٹے نے بہت اچھا گھر تعمیر کروا لیا ہے، فلاں شخص کی بیوی ہر چیز کو حاصل کرتی ہے۔ ایسا سب کچھ بولنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ آج کے دور میں حلال کمانے والا وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو حرام کمانے والا حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی کوئی بھی شخص جتنا بھی کہے کہ وہ ایماندار ہے، وہ بھی کسی نہ کسی جانب سے کچھ نہ کچھ حرام طریقے سے کما رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سے جھوٹ بول کر، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دے کر، چاہے وہ چیز کا ریٹ بڑھا کر، چاہے وہ چیز میں ملاوٹ کر کے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے حرام کما رہا ہے۔ یا وہ گھر سکھی ہے جس کے گھر میں پردے سے کمائی آتی ہے۔ یاد رکھیں، جب نبیوں کا دور تھا اس وقت بھی حلال کمانے والا صرف ایک وقت کی روٹی کھا پاتا تھا، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی غریب جو حلال کمانے والا ہے وہ ایک وقت کی ہی روٹی کھا پاتا ہے۔ نبیوں کے دور میں بھی حرام کمانے والا محلوں میں رہا کرتا تھا، اور نبیوں کو ماننے والا قسم پرسی کے حالات میں رہا کرتا تھا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ویسا ہی ہے۔ میری باتیں سیدھی ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، ان کا مشاہدہ کرتا ہوں، ان کا تجزیہ کرتا ہوں، میں یہاں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ خیر، میری باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے اکتائے نہیں ہوں گے، لہٰذا باقی باتیں پھر کبھی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔